بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن ہوگا قریش مکہ کی مخالفت اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ مخالفت کا آغاز اور دار ارقم میں قیام۔ جب قریش مکہ میں مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی ارقم کے گھر میں جو ہے وہ قیام کرنے اور وہیں سے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو یہ سعادت ملی کہ وہ اسلام کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ قرار پائی۔ سرداران مکہ کو اپنی دعوت کی طرف متوجہ کرنے اور جمود کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر اپنی دعوت پیش کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک روز خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو کوئی اختیار و قوت نہیں رکھتے، اصل اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور کفار کے سردار جو وہاں موجود تھے وہ سخت ناراض ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا کہ اس نے ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار حضرت حارث بن ابی حالہ جو وہاں موجود تھے وہ فوراً آپ پر لیٹ گئے اور حملہ آوروں کی تلواریں ان پر پڑیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہید ہو گئے۔ اشاعت اسلام کی خاطر یہ پہلی جانی قربانی تھی جو ان کی طرف سے پیش کی گئی۔ حضرت حارث حضرت ختیجہ کے پہلے جو خاوند ابی حالہ کے بیٹے تھے۔ اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا اور مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ اشاعت اسلام کے لیے ایک محفوظ جگہ کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو پسند فرمایا۔ دار گھر کو کہتے ہیں، ارقم صحابی کا نام تھا۔ تو حضرت ارقم علیہ السلام کا گھر، یہ ان کا جو گھر تھا وہ مشرقی دروازے کے عین چوراہے میں واقع تھا۔ مشرقی دروازہ میں خانہ کعبہ کا مشرقی دروازہ، اور طواف کعبہ کے لیے آنے والے اکثر قافلے اس جگہ سے، اس چوراہے سے ضرور گزرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کا فیصلہ فرمایا تاکہ اسلام کی روشنی کو بلاد عرب میں جو ہے پھیلا دیا جائے۔ پراپوگنڈا مہم۔ سرداران قریش کو رفتہ رفتہ یہ احساس ہو گیا کہ اسلام کی دعوت کا راستہ روکنا آسان نہیں ہے کہ اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود یہ لوگ اسلام سے نہیں ہٹتے۔ جو ایک دفعہ اسلام قبول کر لیتا ہے وہ استقامت کے ساتھ اس پر کاربند رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نئی نئی تدابیر سوچنی شروع کر دی۔ پراپاگنڈا مہم کی تنظیم کے لیے ابو لہب کی قیادت میں 25 سرداروں نے منصوبہ بندی کی۔ اس کے بعد اس جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ تعاقب کیا، پیچھا کیا، آپ کے پیچھے پیچھے رہتے اور آپ کو مرتد قرار دیتے۔ مرتد جو دین سے پھر چکا ہے وہ قرار دیتے۔ اس لیے آپ نے آبائی دین کو چھوڑ دیا۔ کبھی وہ آپ کے بارے میں کہتے کہ آپ نے اپنے آبائی دین بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے، کبھی آپ کو وہ سابی بے دین کہتے، کہہ کر پکارتے۔ یہ اس وجہ سے سارا کرتے تھے کہ یہ نفرت عوام کو بہکا سکتی تھی۔ آپ سے نفرت عوام کے دلوں میں ڈال دی جائے اور وہ آپ سے بہک جائیں۔ کبھی وہ آپ کو مجنوں کہتے، ایون کہ جو آپ کلام پیش کرتے تھے وہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہوش مند آپ کو مجنوں ماننے کو تیار نہ تھا۔ کبھی یہ بھی شوشہ چھوڑتے کہ کوئی شخص رحمان ہے جو آپ کو یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ ایک طرف یہ بھی خیال کیا جاتا کہ آپ پر کسی کا جادو چل گیا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ کرتے کہ آپ خود جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے باپ کو بیٹے سے کاٹ کر معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ جو اسلام قبول کر لیتا تھا، بیٹا قبول کرتا تھا تو باپ نہیں ملتا تھا، باپ قبول کرتا تھا تو بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا تھا۔ اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا کوئی جادوگر ہے جس نے باپ بیٹے کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیا اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن ہر ذہین جو انٹیلیجنٹ پرسن تھا وہ یہ محسوس کر سکتا تھا یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ پراپاگنڈا بے بنیاد ہے۔ یہ ذہین اور فطین جو انسان ہے نہ مسحور ہے نہ ساحر ہے، کیونکہ کبھی جادوگر دعوت انقلاب نہیں دیا کرتے۔ جادوگر کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو اپنے جادو کے کرتب دکھانے ہیں، اس کو دعوت انقلاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے بلند ادبی معیار کی وجہ سے کبھی اسے کہتے کہ یہ شاعر کی پھپتی کسی جاتی، لیکن یہ سب چیزیں بیکار تھی کیونکہ کوئی بھی شاعر وہ اس حد تک صاحب کردار نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ کلام پیش کر سکے۔
قرآن پاک نے پرانی امتوں کا انجام بتا کر جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی، تو جو قرآن پہ اعتراض کرتے تھے انہوں نے اسے اساطیر الاولین من پہلے لوگوں کے پہلے وقتوں کی قصے کہانیاں جو ہیں وہ شروع کر دی، کیونکہ قرآن میں پہلے پیغمبروں اور ان کی جو اقوام ہیں جیسا ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں سزائیں ملی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ قریشی سردار پروپیگنڈے کی ناکامی سے سٹ پٹا کر ظلم کرنے پر اتر آئے۔ انہیں خود اس بات کا احساس تھا کہ مسلمہ طور پر اعلیٰ اخلاقی کردار کے حامل، صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصیح اور بلیغ عربی میں دعوت جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے ان کے حرموں سے نہیں رک سکتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فصیح اللسان تھے، جس بہترین انداز میں آپ تبلیغ کرتے تھے، تو وہ آپ کی تبلیغ جیسے انسان کے ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ بندہ ہمارے اس طرح کے پروپیگنڈا مہم سے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے نہیں ناکام بنا سکتے۔ پھر انہوں نے شروع کیا کہ ایذا رسانی شروع کر دی، مسلمانوں کو تکلیفیں دینی جو ہیں وہ جسمانی اذیتیں دینی جو ہیں وہ شروع کر دی۔ اس سلسلے میں قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذائیں پہنچانے سے بھی باز نہ آتے۔ ایک مرتبہ کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر بل ڈالنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، یہ دیکھ کر تلملا اٹھے اور پکار کر کہا، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز تھے، کفار نے اونٹ کی اوچھ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی۔ ابو لہب کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ الغرض دعوت حق کو دبانے کے لیے غنڈہ گردی کا ہتھیار کھل کر استعمال کیا گیا، لیکن ان ہتھ کنڈوں سے بھی حق کا راستہ نہ روکا جا سکتا تھا۔ ظالم کی انتہا۔ قریش کے تمام اور چھپے ہتھیار وہ اوپنلی اور چھپ کے جو بھی اسلام کے خلاف وہ حملہ کرنے کے لیے مختلف طرح کی تدابیر سوچ رہے تھے، جب وہ بیکار جا رہے تھے اور اسلام کو دن بہ دن فروغ حاصل ہو رہا تھا، اسلام دن بہ دن جو ہے وہ پھیل رہا تھا، بہت سے سلیم الفطرت انسان ذات حق پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ حضرت بلال اور حضرت شعیب کو عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ یہ دونوں غلام تھے جن کو ان کے مالک اس طرح اسلام قبول کرنے پر جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے کہ عرب میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ بے آب و گیا وادی بنجر بیران اور ریگستان اور صحرا ہے، تو وہاں جو گرمی ہوتی ہے وہ انتہائی پیک کی گرمی ہوتی ہے، اور ریت کے جو پارٹیکلس ہیں وہ اتنے زیادہ تپ جاتے تھے گرمی کی وجہ سے کہ اس ریت پر ان کو جو ہے وہ ننگے جسم لٹایا جاتا تھا۔ حضرت خباب کو گرم دہلتے ہوئے کولوں پر لٹایا جاتا، وہاں پہ وہ احد احد اللہ ایک ہے پکارتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر بھی تختہ مشق بننے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو رسی سے باندھ کر خوب پیٹا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دیا کرتے تھے۔ یہ مختلف اذیتیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں جو اسلام قبول کرنے والوں کو جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف سے دی جاتی تھیں۔ مسلمان صحابیات میں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کے والد یاسر بھی قبول اسلام کی وجہ سے مسلسل ستائے جاتے تھے۔ حضرت زنیرہ اور ربینہ کو سخت ایذائیں دی جاتی تھی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور حضرت ربینہ کو حضرت عمر اسلام لانے سے پیشتر اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور پھر آرام فرماتے تھے، پھر اٹھ کے مارتے تھے۔ اور ایک صحابی جو نشانہ ستم بنائے گئے وہ ابو فقیہ تھے، جو صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان ان پر بہت ظلم کرتا تھا، گرم ریت پر انہیں لٹاتا تھا، معمولی بات تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر لڑکوں کو تھما دی اور انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ مکہ کی گلیاں ایسی سموتھ نہیں ہیں جیسے ہم لوگوں کی روڈز ہوتی ہیں، بلکہ وہ بڑی پتھریلی اور نوکیلی جو ہے وہ جگہیں تھیں۔
ایک مرتبہ اس نے آپ کے سینے پر اتنا بوجھل پتھر رکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نکل آئی باہر، یعنی تکلیف اتنی اذیت تھی کہ اذیت سے آپ کی زبان باہر نکل آئی۔ اب یہ کہ قریش کی مخالفت کے اسباب کیا تھے؟ یہ جو اتنی اذیتیں دی جا رہی تھیں، اتنی مخالفتیں کی جا رہی تھیں، تو کس وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے تھے؟ فرسٹ ون ہے بت پرستی کی مخالفت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں بت پرستی کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ ان کو اس سے منع کرتے تھے کہ یہ مٹی، گارے، لکڑی، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کس طرح تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ قریش کی مخالفت کی اولین وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بت پرستی کی مخالفت تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر جو سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سے بعض قریش کے آباء و اجداد کے بت تھے جنہیں خدا کے فرشتوں کی بھی نمائندگی کرتے تھے، اور بعض اجرام فلکی کی۔ قریش کے عقیدے کے مطابق یہ بت خدا کے پاس ان کے سفارشی ہیں اور ان کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے عملاً ان کے اچھے برے کا اختیار انہیں حاصل تھا۔ یہی بت ان کو بارش دیتے تھے، یہی ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ جنگ میں فتح اور شکست بھی انہی کے عقیدے کے مطابق انہی بتوں کی قبضہ قدرت میں تھی۔ یہی لوگ ہیں جو بارش بھی برساتے ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی جنگ ہوتی ہے، اس میں انہیں کامیابی ملتی ہے، ناکامی ملتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ تمام ان بتوں کی طرف سے ہے، اور ان کے نزدیک جا تو موجود ہی نہ تھا، جا تھا تب وہ وجود معطل تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا خدا جا تو ہے ہی نہیں، جا ہے تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، یہ بت ہی تمام کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نہ صرف پتھر، جامد، مجبور، محض اور بے بس قرار دیا، بلکہ ان کے دوزخ کا ایندھن بننے کی بھی خبر سنائی، تو یہ قریش کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو خود پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو خود سے موو نہیں کر سکتے ہیں، جو ساکت ہیں، تو یہ جو خود سے اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو تم لوگوں کے ساتھ یہ بت بھی جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور اس کا ایندھن بنیں گے۔ تو قریش کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ لوگ بڑی تیز فطرت کے تھے، بڑے تیز نیچر کے تھے، اس لیے ان کی طرف سے دعوت کا جواب دلائل کے بجائے تشدد سے دیا جاتا تھا۔ وہ آرگیو تو نہیں کر سکتے تھے، اپنی بات ثابت تو ویسے نہیں کر سکتے تھے دلائل کے ذریعے سے کوئی اس چیز کے بارے میں، تو وہ اپنا جو جواب دیتے تھے وہ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ظلم کرنا ان کے لیے آسان تھا، تو وہ مسلمانوں پر، جو ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے۔ عرب میں جو رسم و رواج تھے وہ انتہائی غلط رسم و رواج جو تھے ان لوگوں میں بہت زیادہ پرویل کر چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس میں اس چیزوں پر، ان کے رواجات پر، ان کی روایات پر تنقید تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ اسلام سے جو ہے وہ بدل ہو گئے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ شرائط کر چکی تھیں، بڑا یوز ٹو تھے وہ ان چیزوں کے، تو ان سے ہٹ کے چلنا، جائے ان سے ہٹ کے ایک معاشرے میں سروائیو کرنا ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل تھا۔ ان کے مشرکانہ رسوم نہایت مضحکہ خیز تھیں۔ ان کے ہاں بعض جانوروں کا نر حلال اور مادہ حرام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو نر جانور ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ حلال ہے اور جو مادہ ہے وہ حرام ہے۔ بعض جانور مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہوتے تھے۔ مرد کہتے تھے ہم انہیں کھا سکتے ہیں، عورتیں انہیں نہیں کر سکتی۔ ان کی ستیلی مائیں باپ کی وفات کے بعد وراثت میں بچوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ جیسے جائیداد بڑھتی ہے ویسے خواتین بھی بانٹ دی جاتی تھیں۔ حج کے رسوم میں ننگے ہو کے طواف کرنا، سیٹیاں بجانا بھی شامل تھا۔ آداب نہیں تھے خانہ کعبہ کے، جو ہے بغیر لباس کے جو ہے اس کا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تاڑیاں پیٹتے تھے۔ جو نیا مذہب تھا ان تمام مضحکہ خیز چیزوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، اس لیے بھی کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے جو ہیں وہ ان چیزوں کے عادی تھے، یہ ان کے لیے بڑی اہم جو ہیں تھیں رسمیں، اس وجہ سے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ نیکسٹ جو سبب بنا مخالفت کا وہ تھا نسلی تفاخر۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے آباء و اجداد پر، اپنی نسلوں پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، تو اسلام کو مان لینے کا مطلب ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ غلطی پر تھے، تو اپنے آباء و اجداد کی جو انسرٹ ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قریش مکہ کے لیے سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ جس مذہب میں انہوں نے باپ دادوں کو پایا تھا، اس کو غلط مان لینے سے ان کے آباء و اجداد گمراہ قرار پاتے اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد پر بے جا فخر کرنے کے عادی تھے۔
نیکسٹ ہے ان کی اخلاقی بستی. دین حق کی طرف سے ان کی اخلاقی بستی پر جو چوٹیں پڑی تھیں وہ بھی قریش کو مخالفت پر ابھارنے کے باعث بنی تھیں. عرب کا مشہور شاعر اشعث بن قیس جب قبول اسلام کے لیے مکہ آیا تو قریش نے اسے سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب اور زنا کو حرام ٹھہراتے ہیں. یہ سن کر اس کے ارادے تھوڑے جو ہیں وہ ہل گئے تھے، زلزل ہو گئے تھے. چڑھاووں کی آمدنی. بت پرستی کے رائج الوقت مذہب کو قریشی کو خطرہ قریش کے جذباتی مسئلہ ہی نہ تھا. عرب سے چڑھاوے مکہ پہنچتے تھے اور قریشی سردار جو کعبہ کے مجاور تھے ان سے اپنے حصے وصول کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ یہ ان کا جذباتی ایموشنل ایک پہلو تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ یہ معاشی طور پر بھی تو جو بتوں کے چڑھاوے تھے ان سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی تھی. تو بتوں کو اگر آپ ان سے انکار کرتے ہیں، بت پرستی سے انکار کرتے ہیں، تو وہ جو چڑھاووں سے خاصی آمدنی ان کو مل رہی تھی وہ معاشی طور پر جو ان کی خوشحالی تھی اس کے بھی جو ہے ایفیکٹ ہونے کا خطرہ تھا. ان میں سے اپنے حصے وصول کرتے تھے. مشہور دشمن دین ابو لہب کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو چڑھاووں کی آمدنی چھوڑنا جو ہے وہ گوارا نہ تھا. پھر ان کے تجارتی مفادات پر بھی ضرب پڑتی تھی. خانہ کعبہ کی مجاوری نے قریش کو عرب میں ممتاز بنا دیا تھا. ان کے قافلے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اس وجہ سے ان کے قافلوں کو یہ امتیازی وصف حاصل تھا کہ ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے جن سے ان کی تجارت خوب چمکتی تھی. اسلام کی اشاعت کی وجہ سے جاہلانہ اعتقادات کے ساتھ ان کا یہ خصوصی اعزاز بھی خطرے میں تھا، اس لیے وہ اسلام کی مخالفت پر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے. نیکسٹ ہے عیسائیت سے نفرت. قریش مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جو گہری وابستگی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ نے جب ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو انہیں ابرہہ کے ساتھ عیسائی مذہب سے بھی شدید نفرت ہو گئی تھی. اس لیے ایران اور روم کے باہمی جنگ میں اہل عرب کی ہمدردیاں زیادہ تر ایران کے ساتھ ہوتی تھی. ایران کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، یہ مجوسی حکومتیں تھیں، آگ کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے. عیسائیت اور اسلام دونوں الہامی مذاہب ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں ان میں مشابہ تھیں، ملتی جلتی تھی. خاص طور پر یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہجری سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور قریش کو یہ قطعاً ناپسند تھا. وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کو کہتے تھے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اور مسلمان کیونکہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہیں تو عیسائیوں کو ناپسند کرتے تھے، تو پھر مسلمانوں سے بھی ان کی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. نیکسٹ تھی وہ اقتدار پر ضرب پڑتی تھی. کیونکہ عرب میں قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ آل ان آل تھا، تمام اس کے پاس سورینٹی تھی. تو اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مسلم معاشرے میں آ کر ایک حکومت کے انڈر آ جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مطیع ہو جائیں گے. تو انہیں یہ چیز قبول نہیں تھی جس سے ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا. اسلام کی روز افزوں قوت ان لوگوں کے اقدار کے لیے شدید خطرہ تھی. وہ نظام جاہلیت میں مختلف وجوہ سے ممتاز مقام کے حامل تھے. حرب بن امیہ قریش کا رئیس اعظم تھا. اس کا بیٹا ابو سفیان اگرچہ باپ کی طرح اقدار تو اسے حاصل نہ تھا، پھر بھی وہ مکہ کی سیادت کا دعوے دار تھا. سیاست میں اعلیٰ مقام رکھنے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا. اسلام کی زد ان کے اقدار پر پڑتی تھی، اس لیے اسلام کے خلاف اکثر جنگوں کا قائد وہی بنتا تھا. حرب بن امیہ کے بعد ولید بن المغیرہ مکہ میں رئیس اعظم تھا. خاندان کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہے. ابو جہل اس کا بھتیجا تھا. ابو لہب بنو ہاشم میں عمر میں سب سے بڑا اور محترم تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے اس کی بزرگی نبوت کے تابع ہو جاتی تھی. جو اس کی سرداری تھی، جو اس کا بڑا پن تھا، وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیتا تھا تو اس کی بزرگی جو ہے وہ نبوت کے جو ہے ماتحت آ جاتی تھی. عاص بن وائل بنو سہم میں سب سے زیادہ دولت مند اور کثیر الاولاد تھا. اس کو سب سے زیادہ بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پر فخر کرتا تھا، جب بہت اپنے آپ کو عالی مرتبہ سمجھتا تھا. وہ اور اس کے دوسرے ساتھی کسی اور کی سیادت کو تسلیم کرنا اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے. الغرض لیڈروں کی لیڈریاں حق کو تسلیم کرنے کے راستے میں حائل تھیں. ان کا جو ایک سٹیٹس تھا، جو ایک مقام تھا، وہی انہیں جو ہے وہ مانتے تھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور جو دین ہے یہ سچا دین ہے، لیکن یہ کہ جو ان کی سرداری پہ یا ان کی لیڈری پہ جو اثرات مرتب ہونے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد، اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نیکسٹ ہے مختلف قبائل کی آپس میں رکاوٹیں یا آپ کہہ لیں دشمنیاں یا مخالفت یا تعصب۔ اسلام کی مخالفت میں بہت زیادہ حصہ ان شعوری اور غیر شعوری جو رکاوٹوں کا تھا جو مختلف قبائل کے درمیان صدیوں سے موجود تھیں۔ ان کے جو مختلف قبائل مکہ میں آباد تھے تو ان قبائل میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ مخالف تھے اور تعصب رکھتے تھے، بے شک وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر جان بوجھ کے یا انجانے میں وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، تعصب تھا۔ قحطانی قبائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کامیابی کا جو سمجھتے تھے وہ اسے سمجھتے تھے کہ بنو عدنان عرب پر چھا جائیں گے۔ قحطانی اور عدنانی قبائل ایک دوسرے کے جو ہیں وہ اپوزٹ قبائل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیونکہ بنو عدنان سے تھا، اس لیے قحطانی قبائل والے آپ کو اس وجہ سے نبی ماننے پہ تیار نہ تھے کہ اگر وہ آپ کو نبی مان لے تو جو بنو عدنان ہے وہ ان پہ حاوی ہو جائے گا، اس لیے وہ بنو مظہر کے نبی کو ماننا پسند نہ کرتے تھے۔ خود عدنانی قبائل میں بے شمار رکاوٹیں پائی جاتی تھیں۔ بنو امیہ اپنے آپ کو بنو ہاشم کے پرانے رقیب سمجھتے تھے۔ بنو مخزوم بھی بنو ہاشم کے ہم پلہ ہونے کے دعوے دار تھے، اس لیے بنو امیہ کی اکثریت جن میں ابو سفیان اور بنو مخزوم کے روشہ ولید بن المغیرہ اور عمرو بن ہشام جنہیں ابو جہل جن کا نام تھا، اسلام کو قبول کرنے کا جو ان کا مطلب تھا وہ تھا بنو ہاشم کی برتری کو تسلیم کر لینا، اس لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت میں جتنی حد تک ہو سکتی تھی، حد المقدور جتنی بھی ہو سکتی تھی اتنی کوشش سے بھرپور حصہ لیا۔ نیکسٹ ہے عرب کا قبائلی نظام۔ عرب کا قبائلی نظام میں یہ تھا ہر قبیلہ اپنے معاملات میں خود مختار تھا، ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، آزاد تھے، لیکن اسلام کو ماننے کا مطلب تھا ایک مرکزیت کے انڈر آ جانا، جو وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عرب کی سرزمین قبائلی نظام قائم تھا، ہر قبیلہ خود مختار تھا، وہ اپنے قبائلی شیخ کتابے تھے جن کو ان کے اکابر خود منتخب کرتے تھے۔ اس قبیلے کے جو صاحب حیثیت یا صاحب اختیار لوگ تھے وہ اپنے قبیلوں کے سرداروں کا خود انتخاب کرتے تھے، وہ اس نظام کو اپنی آزادی کا آئینہ دار سمجھتے تھے۔ کیونکہ عرب قوم کی جو نیچر تھی یہ آزادی پسند قوم تھی، یہ اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو ان کا قبائلی نظام تھا اپنے قبیلے میں آزاد اور خود مختار تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنی اس آزادی کو وہ پسند کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں ہم اسلامی ریاست میں یا اسلامی مرکزیت کے انڈر آ جائیں گے، ہماری پہلے جیسی آزادی نہیں رہے گی۔ قبائل کی باہمی وزش نے عرب کو مستقل طور پر سیاسی انتصار کی حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کے برعکس اسلام میں ایک مرکزیت کا داعی تھا، خدا کی الوحیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ایک ایسا نظام تشکیل پاتا جسے عرب کے لوگ بالعموم اور قریشی قبائل بالخصوص اپنی آزادی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ جسٹس امیر علی اس کے بارے میں کہتے ہیں، انہیں خوف ہوا اگر مبلغ اسلام کی پیش گوئیاں پوری ہو گئیں تو قبائل عرب میں ان کو تفوق حاصل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ انہیں خوف تھا کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے جن چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اپنے پریڈکشن دے رہے ہیں، اگر وہ پوری ہو جائیں گی تو وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اس نئے مبلغ کا انداز کلام انتہائی درجے کا جمہوری تھا۔ کہ جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا بات کرنے کا انداز ایسا جمہوری ہے کہ عام عوام سب کو وہ برابر کے درجے پر رکھے ہوئے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے خدا کی نگاہوں میں سب انسان برابر ہیں، پرانے امتیازات کا ہموار ہونا اس کی تمام روایات کے منافی تھا۔
انہیں یہ مساوات قبول نہیں تھی۔ پہلے جیسے انسان کو جو ہے نسل کی بنیاد پر یا معاشی طور پر جیسے انسانوں میں امتیازات روا رکھتے تھے، اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہ تمام جو لوگوں میں فرق تھے وہ مٹ جانے تھے، تمام افراد برابر تھے، کیونکہ اسلام میں کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کسی طرح کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ تمام انسان ایک ہی فطرت پہ پیدا کردہ ہیں، اور اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ تو یہ لوگ جو پرانے نظام میں مختلف قسم کے تعصبات یا نسلی فرق کی بنا پر جو لوگ ایڈوانٹیج لے رہے تھے، ان کے لیے جو ہے یہ چیز قابل قبول نہ تھی، کیونکہ یہ ان کی خصوصی مراعات کے حق میں جو ہے وہ خطرناک تھا۔ رؤسائے مکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی القصہ اسلام ایک دعوت انقلاب تھی جس کا مقصد معاشرت، سیاست، مذہب، غزیہ زندگی کے ہر پہلو کی از سر نو تعمیر تھی۔ آپ زندگی، کیونکہ اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ ایتھینٹک ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کا ہر پہلو آپ لیں، وہ سیاسی ہے، وہ معاشرتی ہے، وہ مذہبی ہے، وہ اخلاقی ہے، وہ خانگی ہے، اسلام ہر پہلو کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو ایک قسم کی اسلام ایک دعوت انقلاب تھی جس نے زندگی کے ہر پہلو میں ایک انقلاب برپا کرنا تھا۔ غزیہ زندگی کے ہر پہلو کی از سر نو دوبارہ سے تعمیر تھی، ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ سے ایک نئے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ اس لیے نظام زندگی کی جو پرانی عمارت کے ساتھ جس کے جتنے مفادات وابستہ سے وہ اسی حد تک اسلام کے مخالفت کرتا آ رہا تھا۔ کہ پرانی زندگی کے ساتھ جو جس حد تک اسے ایڈوانٹیج لے رہا تھا وہ اس حد تک اسلام کے مخالف جا رہا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے وہ جو ان کے بینیفٹس ہیں، جو ان کے فائدے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔